بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے عراق کے شہر کوفہ سے چمکنے والا وہ ستارہ کہ جس کی علم کی روشنی مشرق و مغرب میں پھیلی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو جو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور جو عزتیں عطا کی وہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہیں گی۔ آپ کا نام نامی نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کنیت اور لقب امام اعظم پایا۔ آپ نے بہت سارے صحابہ کرام کا دور دیکھا اور ان سے فیض دین حاصل کیا، بہت سے مشائخ کا وقت دیکھا۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی زیارت کو آئے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم یا سید المرسلین، تو جواب ملا وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے خواب میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا ہے ابو حنیفہ، تم کو خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری سنت کو زندہ کرو۔ اللہ رب العزت نے آپ کو علم اور دانائی کی لازوال دولت عطا کی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ خلیفہ وقت کو ایک قاضی کی ضرورت تھی، چنانچہ اس نے ارکان سلطنت سے مشورہ کیا یہ عہدہ قضا کس کو دیا جائے۔ باہمی مشاورت سے 4 علماء اکابرین کے نام تجویز کیے گئے، حضرت ابو حنیفہ، حضرت سفیان ثوری اور حضرت شری اور حضرت مشر بن قدام رحمۃ اللہ علیہ۔ خلیفہ نے ان چاروں کو طلب کیا۔ جب یہ سارے خلیفہ کے پاس جا رہے تھے تو رستے میں امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں آپ صاحبان کو ایک بات بتاؤں؟ سب نے کہا جی بتائیے۔ آپ نے فرمایا میں توحید سے اپنے آپ کو اس عہدہ قضا سے بچا لوں گا اور سفیان ثوری بھاگ جائیں، مشر اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیں اور شرعی قاضی ہو جائیں۔ سفیان ثوری تو اس مشورے کے مطابق بھاگ گئے۔ باقی یہ 3 حضرات جب خلیفہ کے پاس دربار پہنچے تو سب سے پہلے خلیفہ نے امام اعظم سے اس عہدہ کے قبول کرنے کو کہا، تو آپ نے فرمایا ہے امیر المومنین میں اس عہدہ کے لائق نہیں ہوں۔ خلیفہ نے کہا میں اپنی رضا سے آپ کو یہ عہدہ دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں میں اس کا اہل نہیں، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اور جب خلیفہ نے اصرار کیا تو آپ نے کہا میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں اس عہدہ کے قابل نہیں ہوں، اور میرے یہ کہنے کی دلیل یہ ہے کہ میرا یہ کہنا 2 حالتوں سے خالی نہیں، یا جھوٹ کہنے یا سچ۔ اگر یہ سچ ہے تو میں اس عہدہ کے قابل نہیں، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو جھوٹ کہنے والا اس عہدہ پر مقرر نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ نے جب یہ بات سنی لاجواب ہو گیا، اور جب مشر پیش ہوئے تو آپ نے نہایت اتفاق سے خلیفہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اس سے مصافحہ کیا اور کہا آپ کیسے ہیں، آپ کے اہل و عیال کا کیا حال ہے، سب چیزوں کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ خلیفہ نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو دیوانہ سمجھ کر نکال دیا، اور پھر شریع سے کہا کہ آپ اس عہدہ کو قبول کریں۔ آپ نے فرمایا میں ایک مجنون اور پاگل آدمی ہوں، میرا دماغ نہایت کمزور ہے۔ خلیفہ نے کہا علاج کیجئے، عارضہ رفع ہو جائے گا، اور پھر آپ شریع رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی مقرر کر دیا۔ اور جب آپ قاضی مقرر ہوئے تو اس کے بعد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے ملنا جلنا ترک کر دیا اور پھر کبھی آپ سے بات تک نہ کی۔ ایک دفعہ جب حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، جب یہ بات باقی 3 اماموں تک پہنچی تو امام شافعی سمیت تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ امام ابو حنیفہ سے ملتے ہیں اور ان سے اس مسئلے پر بات کرتے ہیں، جبکہ ان کی رائے یہ تھی کہ مقتدی کو قرات کرنی چاہیے، پیچھے پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ وہ تینوں اکٹھے ہو کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر اپنا مسئلہ پیش کیا۔ آپ نے جب ان کی بات سنی تو فرمایا کہ آپ لوگوں کی اگر میں بات سنوں گا زیادہ وقت ضائع ہوگا، باری باری بات کرنے سے بہتر ہے کسی ایک کو منتخب کر لیں جو مجھ سے بات کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے ایک امام صاحب کو منتخب کیا کہ ہماری طرف سے یہ مسئلہ پیش کریں گے۔ آپ نے فرمایا یہ جو کچھ کہیں گے آپ اس پہ آمین کریں گے، جو فیصلہ ہوگا آپ اس کو قبول کریں گے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ہم آمین کہتے ہیں، ہماری طرف سے یہی بات کریں گے۔ آپ نے فرمایا یہی تو میرا بھی مسئلہ ہے، میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ جب آپ کسی ایک کو منتخب کر کے آگے کر دیتے ہیں، جب اس کو امامت سونپ دیتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کو خاموش رہ کر صرف اس کی بات پہ آمین کہنا چاہیے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ کی شادی ہوئی، جس سے شادی ہوئی وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ جب وہ اس کے گھر پہنچی
تو بادشاہ نے کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہوئی تو تمہیں 3 طلاقیں۔ اب اس بات کا شور مچ گیا، کیونکہ یہ فقہ کا مسئلہ انتہائی پیچیدہ تھا۔ علماء کو بلایا گیا، سب سے رائے لی گئی کہ اب یہ کیسے ثابت کریں کہ یہ بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ سب نے کہا کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے، اس کا اب کوئی حل نہیں، کیونکہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ مسئلہ اتنا بڑھ گیا کہ 2 ملکوں میں جنگ ہو سکتی تھی اگر وہ طلاق ہو جاتی۔ تو وہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ تک پہنچا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب نے کہا طلاق ہو گئی ہے تو آپ کی رائے اس میں کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں ہوئی۔ جب اس کی دلیل مانگی گئی تو آپ نے فرمایا کہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ میں نے انسان کو ہر چیز سے زیادہ حسین پیدا کیا۔ اگر ہر چیز سے زیادہ حسین انسان کو پیدا کیا گیا تو چاند ستارے ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے، انسان اس سے بھی خوبصورت ہے، لہذا اس کی یہ طلاق نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ بادشاہ کے دربار میں ایک ایسا آدمی آیا کہ جس نے دعویٰ کیا کہ میں خدا کو نہیں مانتا۔ اس کے نزدیک یہ تمام نظام کائنات خود بخود چلتا ہے۔ اس نے کہا کوئی ہے تم میں ایسا پڑھا لکھا جو مجھ سے مناظرہ کر سکے؟ اگر کوئی ہے تو اسے میرے سامنے پیش کرو۔ سب حیران و پریشان ہو کر اس کی باتیں سننے لگے۔ اسی اثناء میں کچھ وزیروں نے بادشاہ سے کہا کہ امام اعظم کو بلاتے ہیں، وہ اس مسئلے کا حل نکالیں گے اور اس سے بات کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ایلچی کو بھیجو۔ جب وہ شہر میں پہنچا، امام اعظم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ بادشاہ نے آپ کو محل میں طلب کیا ہے۔ آپ نے کہا آپ جاؤ میں آتا ہوں۔ وہ واپس آ گیا۔ رات کا وقت تھا۔ جہاں آپ جس شہر میں رہتے تھے وہاں سے محلات کے بیچ ایک دریا گزرتا تھا۔ رات 8 بجے آپ کو بلایا گیا۔ وہ سب آپ کا انتظار کرتے رہے، مگر آدھی رات گزر گئی، آپ نہ آ سکے۔ وہ انسان بڑے جوش سے، بڑے فخر سے کہتا کہ لگتا ہے آپ کے امام صاحب میں ہمت نہیں ہے میرا سامنا کرنے کی، مجھ سے بات کرنے کی، کیونکہ آج تک کوئی میرے سامنے بات نہیں کر سکا، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ بھی پریشان کہ اتنا وقت گزر گیا، امام صاحب کو آ جانا چاہیے تھا۔ حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی، رات کا 1 بج گیا۔ جب سب نا امید ہوئے تب امام صاحب آئے۔ سب دیکھ کے خوش ہوئے، مگر بادشاہ نے پوچھا امام صاحب آپ کو شاہی حکم دیا گیا تھا، رات 8 بجے آپ کو بلایا، 1 بجے آپ آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ آتے ہوئے میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ میں پریشان و حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا ایسا کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں کوئی کشتی نہ تھی۔ کچھ دیر میں نے انتظار کیا، اچانک میں نے دیکھا کہ پانی میں سے لکڑی کے تختے باہر نکلنا شروع ہوئے، یکے بعد دیگرے تختے نکلتے آئے، اور پھر اچانک وہ خود بخود جڑنا شروع ہو گئے۔ پھر پانی سے کیلیں نکلنا شروع ہوئیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی جڑنا شروع ہوئی، حتیٰ کہ وہ مکمل تیار ہو گئی۔ حیران اس بات پہ کہ پھر وہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہوئی، میں اس میں بیٹھا اور وہ پانی کی مخالف سمت میں چلنے لگی۔ پانی کا بہاؤ بھی تیز تھا، پھر بھی وہ چلتی رہی، حتیٰ کہ کنارے تک پہنچ کے وہ رک گئی، جیسے کہ اس کو خبر تھی کہ میں نے یہاں اترنا ہے۔ میں وہاں سے اتر گیا اور وہ واپس پلٹی اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ کئی گھنٹے میں اسی پریشانی میں وہاں کھڑا سوچتا رہا کہ یہ آخر کیسے ہو سکتا ہے۔ اب جب یہ باتیں کر رہے تھے تو وہ شخص بولا کہ آپ بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ لوگ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، سنا تھا کہ آپ بڑے مفتی ہیں، مگر آپ کی گفتگو تو مجھے جاہلوں جیسی لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری گفتگو بچوں جیسی کیسے ہے؟ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ دریا سے خود بخود لکڑی کے تختے بھی نکلیں اور وہ جڑنا شروع ہو جائیں اور کشتی بھی بن جائے، اور وہ ایسی سمجھدار کشتی بنے کہ خود آپ کے پاس آ کر رکے، پانی کے بہاؤ کو مخالف سمت چیرتی ہوئی آئے اور پھر آپ کو آ کے آپ کی منزل تک پہنچائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں، یہ تو بچوں جیسی گفتگو ہے۔ آپ نے اس کی یہ بات سنی تو فرمایا بچوں جیسی گفتگو میں کرتا ہوں یا آپ؟ اگر یہ ممکن نہیں کہ ایک کشتی خود تیار ہو سکے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے؟ نظام شمسی اتنا بڑا نظام، ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، تو کیا وہ بغیر کسی کے حکم سے گھوم سکتی ہے؟
کرۂ ارض جس پہ کئی جاندار ہیں، ہر چیز اپنا رزق حاصل کرتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر کسی کے وہ خود بخود یہاں زندہ رہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ زمین پانی پہ خود قائم رہے؟ اگر ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا نظام وہ کیسے خود چل سکتا ہے؟ آپ کی یہ گفتگو سن کے وہ لاجواب ہوا اور سر جھکائے دربار سے نکل گیا۔